تو اس حدیث سے حدیث غدیر خم کے موقع پر جو بیان کی جاتی ہے عید بھی ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جو عید ہے یہ 351 ہجری میں شروع ہوئی، معیز الدولہ کے دور کے اندر 351، اس سے پہلے 3 صدیاں گزر چکی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کے اندر اور خلافت سے پہلے بھی یہ دن آئے، یہ 18 ذی الحجہ کا دن آیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی عید نہیں منائی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، غدیر خم کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہوں گے، سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غدیر خم کیا ہے؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے جب واپسی آئے تو آپ نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کے الفاظ یہ تھے: من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ مسند احمد کے یہ الفاظ ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے، بہت سارے اسناد سے بھی ہے۔ پہلے تو حدیث کی وضاحت مختصر ہونی چاہیے کہ حدیث اس میں اختلاف رہا ہے محدثین کا۔ امام ذیلی حنفی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ضعیف کہتے ہیں، اور اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے درست قرار دیا، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک مختصر وضاحت پیش کر دی اور یہ کہا کہ کچھ علماء نے، محدثین نے، کچھ نے حسن کہا، کسی نے صحیح کہا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روایت اس میں ویسے اختلاف ہے، لیکن بہرحال ہم اپنے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ جو عید غدیر خم منائی جاتی ہے، اور آج جو 18 ذی الحجہ کا دن تھا، آج بھی منائی گئی ہوگی، اور یہ عید، اس کا تصور کہاں سے شروع ہوا اور یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بہت بعد میں شروع ہوئی۔ سب سے پہلے اس حدیث کو لے کر کچھ اہل تشیع حضرات نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کس طرح لیا؟ پہلے ہم اس حدیث کا ترجمہ کر دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور آگے فرمایا: اللہم من والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ تو دوستی رکھ اس سے کہ جو علی کا دوست ہے، اور اے اللہ تو دشمنی کر اس سے جو علی کا دشمن ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور زیادہ اسناد سے جو الفاظ ہیں وہ پہلے الفاظ ہیں کہ میں اس کا مولا جس کا علی مولا۔ تو اس حدیث کا جو لفظ ہے مولا، اس سے اہل تشیع حضرات نے یہ مراد لیا کہ اس سے مراد والی اور سرپرست سے، حالانکہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے قرائن ملتے، دلائل ملتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی شرح کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس سے یہ مراد نہیں لیا اس سے خلافت ہو، بلکہ اس سے مراد عام دوستی مراد لی ہے، کہ جس طرح مومن کا دوست ہے، یہ مراد ہے امام شافعی رحمہ اللہ۔ اور بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ اور مولا کا یہاں معنی عام سا معنی ہے، جس طرح دوست ہوتا ہے، اور اس سے مراد کبھی بھی خلافت مراد نہیں ہے۔ یہی مولا اور یہی دوستی اور محبت کا اظہار امام الانبیاء نے بہت سارے صحابہ سے بھی کیا ہے، کیا پھر وہاں بھی ہم یہی خلافت مراد لیں گے؟ نہیں، یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے، اور بہت سارے بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ اور دوسرا، اس حدیث سے یہ نقطہ نکالا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص موقع پر دھوپ میں صحابہ کو کھڑا کر کے یہ کہا کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست ہے، اور اس الفاظ کو خاص مراد لیا جائے، یعنی اس سے دوستی مراد نہیں ہے، اس سے مراد خلافت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر، سارے صحابہ موجود تھے، اس موقع پر جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ واپسی آ رہے تھے، آپ نے یہ الفاظ کہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص دوستی ہے،
حالانکہ خاص دوستی تو پہلے ہی ہے، السابقون الاولون میں شمار ہوتا ہے سیدنا علی کا، تو یہ خاص دوستی تو پہلے ہی تھی۔ اور نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کے لیے بھی اور محبت کا اظہار کیا ہے، کیا سب سے یہی مراد ہے؟ نہیں۔ اور اس سے ایک اور استدلال لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر وغیرہ نے سیدنا علی کو مبارکباد دی، یعنی یہ مبارکباد دلیل ہے کہ یہ خلافت ثابت ہے اس سے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہے، اگر خلافت ثابت ہوتی اور سیدنا علی نے مبارکباد دی تو پھر سیدنا علی سیدنا ابو بکر کے لیے کبھی راضی نہ ہوتے خلافت کے لیے، بلکہ آپ کہتے کہ نبی علیہ السلام نے یہ حق سیدنا علی کو دیا ہے ایسا۔ اور اگر مبارکباد کے الفاظ سے اگر ثابت ہو خلافت تو یہ مبارکباد سیدنا ابو بکر کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ سیدنا کعب بن مالک کو بھی توبہ کی مبارکباد دی۔ تو اس طرح کے الفاظ اور بلا دلیل باتیں کر کے خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اس حدیث کے کچھ الفاظ یہ بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے لیے اولا نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی دوست، یہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اور سیدنا بریدہ نے اس کی وضاحت کر دی، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی اور ساتھ میں ایک بات بھی واضح کی، انہوں نے کہا کہ جنگ یمن میں جب غزوہ ہوا اس موقع پر کچھ سختی کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور دوسرے صحابہ نے بھی شکایت کی، تو نبی علیہ السلام نے اس شکایت کو رفع کرنے کے لیے اس حدیث کے الفاظ میں کیا ہے کہ شکایت کی، اور فرماتے ہیں سیدنا بریدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا کہ جب میں نے ان کی شان میں کمی کے الفاظ کہے۔ کس کی شان میں؟ سیدنا علی کی۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، کیا میں سب مومنین کے نفسوں سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ تو یہ حدیث بھی جو ابھی بیان ہوئی شروع میں، اس حدیث کا بھی مقصد یہی تھا کہ مومنین کے دلوں کے اندر سیدنا علی کے لیے ایک غصہ تھا، اس غزوے کی وجہ سے جو نبی سیدنا علی نے سختی کی، اس غصے کو ختم کرنے کے لیے، دلوں میں محبت علی کو ڈالنے کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث سے کبھی بھی عید غدیر خم ثابت نہیں ہوتی، اور یہ اس حدیث کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل فلا فلا، تو مختصراً میں نے بیان کیا کہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور واضح حدیث ہے، اس سے کسی محدث نے، بڑے محدث اور ائمہ نے یہ مراد نہیں لیا، بلکہ اس سے واضح طور پر یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے، جس سے سیدنا علی نے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس نے سیدنا علی سے بغض رکھا اس سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ یقیناً یہ حدیث صحیح ہے اور بہت سارے اسناد سے ہے، تو اس لیے اہل بیت سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی عظیم شخصیت ہے سیدنا علی، اس سے میری بھی محبت ہے اور ہر مومن کی محبت ہونی چاہیے، اور جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا اس کی نفرت صحابہ سے، تو یقیناً اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اور امام الانبیاء کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث سے، حدیث غدیر خم کے موقع پر جو بیان کی جاتی ہے، عید بھی ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بات، یہ جو عید ہے یہ 351 ہجری میں شروع ہوئی، معیز الدولہ کے دور کے اندر 351، اس سے پہلے 3 صدیاں گزر چکی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کے اندر اور خلافت سے پہلے بھی یہ دن آئے، یہ 18 ذی الحجہ کا دن آیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی عید نہیں منائی، اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی عید نہیں بنائی، اور نہ ہی اہل بیت نے کوئی عید منائی، بلکہ یہ سنی سنائی باتیں اور بنی بنائی عیدیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔